إن الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. معزز ناظرین، تیسرے پارے کی خلاصہ کا آغاز آج ہم کرنے جا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے تیسرے پارے کے آغاز کے اندر اس بات کا تذکرہ کیا کہ جتنے بھی اللہ تعالیٰ نے پیغمبر بھیجے، رسول بھیجے، ان کے درمیان تفریق قائم نہ کی جائے. اللہ فرماتے ہیں تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، ہم نے بعض رسولوں کو بعض پر فضیلت دی ہے. منہم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات، کسی سے اللہ کہتے ہیں ہم نے کلام کیا، کسی کے ہم نے درجات کو بلند کیا. تو اہل اسلام کو ہدایت یہ ہے، اہل اسلام کو حکم یہ ہے کہ وہ اللہ کے تمام پیغمبروں کی عزت کریں، رسپیکٹ کریں اور ان کے درمیان کسی قسم کی تفریق نہ کریں. قرآن مجید کے ایک دوسرے مقام پہ اللہ نے اس بات کو یوں بیان فرمایا ہے، لا نفرق بین احد من رسلی، ہم اللہ کے رسولوں کے درمیان کوئی بھی تفریق پیدا نہیں کرتے، کوئی بھی فرق پیدا نہیں کرتے، بلکہ اللہ نے جس کو شان عطا کی ہے وہ اس شان کا حامل ہے اور اس کو اسی طرح سے ہم بیان کریں گے، اس کے اندر کمی اور بیشی نہیں کریں گے. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے اس پارے کے اندر آیت الکرسی کا ذکر کیا ہے. آیت الکرسی قرآن مجید کی ایک بہت ہی عظیم آیت ہے. باقی تمام آیات بھی بہت اعلیٰ اور فضیلت والی ہیں، یہ سب سے زیادہ فضیلت والی آیت سمجھی جاتی اور تصور کی جاتی اور بیان کی جاتی ہے. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی بندہ ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے تو وہ ڈائریکٹ مرنے کے بعد جنت میں جائے گا. یہ بہت ہی عظیم آیت ہے. اس کے اندر اللہ کی صفات کو بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات الحی یعنی ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہے گی. اللہ تعالیٰ کی ذات قیوم ہے کہ اللہ رب العالمین کو کسی کے سہارے کی ضرورت نہیں، وہ جیسا ہے وہ ویسا ہی ہے، نہ اس کے اندر کوئی کمی آتی ہے، نہ اس کے اندر کوئی زیادتی آتی ہے، نہ اس کو کوئی تکلیف آتی ہے، نہ وہ سوتا ہے، کھاتا ہے، پیتا ہے. کچھ اس طرح کے تمام معاملات سے اللہ تعالیٰ کی ذات پاک، منزہ اور مبرہ ہے. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے اس صورت کے اندر ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ذکر کیا. نمرود کے ساتھ ایک مکالمہ اور ایک مناظرہ ہوا. اللہ کے پیغمبر اس کے پاس پہنچے اور کہا کہ میں اللہ تعالیٰ کی جو ذات ہے وہ مارتی بھی ہے اور زندہ بھی کرتی ہے. اس نے کہا میں بھی مارتا بھی اور زندہ بھی کرتا ہوں. تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اس کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی. تو انہوں نے کہا ابراہیم علیہ السلام نے کہ جو میرا رب ہے وہ کیا کہتا ہے، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ. تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا جو میرا رب ہے وہ مشرق سے سورج لاتا ہے، اگر تیرے اندر اتنی کیپیسٹی تو اپنے آپ کو خدا سمجھتا ہے تو مغرب سے لے کے آ. تو وہ حیران اور ششدر ہو گیا کہ یہ کیسی بات کر دی، اب میرے پاس کوئی جواب نہیں ہے، لاجواب ہو گیا. تو اللہ کہتے ہیں کہ ہم ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتے. پھر اللہ نے عزیر علیہ السلام کا قصہ ایک بیان کیا کہ عزیر علیہ السلام ایک بستی سے جا رہے تھے تو وہ بستی تباہ ہو چکی تھی، اللہ کے عذاب کا شکار ہو چکی تھی. تو انہوں نے کہا کہ اللہ رب العالمین کیسے ان کو زندہ کرے گا. تو اسی وقت اللہ رب العالمین نے ان کی روح کو قبض کر لیا اور پھر 100 سال کے بعد ان کی روح کو دوبارہ ان کو لوٹایا گیا. اور اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ جب روح لوٹائی گئی تو ان سے پوچھا کم لبثتا، تم کتنی دیر سوئے رہے. انہوں نے کہا لبثت یوما او بعض یوم، میں ایک دن یا آدھا دن سویا رہا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا بل لبثت مئۃ عام، بلکہ تم 1 سال تک سوئے رہے ہو. پھر اپنے کھانے کی طرف دیکھو، اپنے پینے کی طرف دیکھو، یہ ہم نے وہ سیدھا نہیں ہونے دیا. اپنے گدھے کی طرف دیکھو. اور اللہ رب العالمین کہتے ہیں دیکھو اس کے اوپر کیسے ہم گوشت چڑھاتے ہیں، پھر اس کے اوپر کیسے کھال چڑھاتے ہیں، کیسے اس کے کپڑے پہنائے جاتے ہیں. تو جب وہ ساری باتیں دیکھی تو وہ اللہ کے اوپر مان گئے اور کہنے لگے کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہی ہر چیز کے اوپر قادر ہے. اس کے بعد پھر ساتھ ہی ابراہیم علیہ السلام کا پھر ایک واقعہ ہے. ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے سوال کیا کہ اللہ تو کیسے مردوں کو زندہ کرے گا. ابراہیم علیہ السلام کے سوال کے اوپر اللہ نے کہا قال اولم تؤمن، تو ایمان نہیں لے کے آتا. ابراہیم نے کہا اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ کیوں نہیں، میں تو آپ کے اوپر ایمان لاتا ہوں لیکن میرا دل جو ہے اس کے اطمینان کے لیے میں پوچھتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے کہا ایسا کرو 4 پرندے پکڑو، ان کو اپنے ساتھ مانوس کرو، مانوس کرنے کے بعد ان کو ذبح کرو اور چاروں کو مکس کر کے ان کے ٹکڑے اور ان کے پیسز گوشت کے
4 پہاڑوں کے اوپر الگ الگ رکھ دو، اور جس پرندے کو تم آواز دو گے تو وہ کیا کرے گا، یاتی کا سعین، وہ تیرے پاس دوڑتا ہوا آ جائے گا۔ تو جب یہ معاملہ دیکھا تو کہا کہ واقعتاً اللہ رب العالمین کی ذات کے اوپر میرا ایمان اب اور پختہ، اگر ایمان سے اوپر کا جو درجہ ہے اس کو یقین کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے صدقہ اور خیرات کرنے کی فضیلت بیان کی۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو میری راستے کے اندر خرچ کرتا ہے تو اس بندے کو میں بڑھا چڑھا کے رزق دیتا ہوں، اور جو بندہ ریاکاری کرتا ہے، دکھاوا کرتا ہے، نمود کرتا ہے، نمائش کرتا ہے، یا ایسے کام کرتا ہے کہ اللہ کے راستے میں صدقہ اور خیرات بھی کرتا ہے اور دوسروں کو تانے بھی دیتا ہے، اپنا احسان بھی جتلاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایسے صدقہ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے سود کی ممانعت اور حرمت کا ذکر کیا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ الذین یاکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذین یتخبطہ الشیطان من المس ذالک بانہم قالوا انا، وہ لوگ جو سود کھاتے ہیں اور اس کا استعمال کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ ایسے کھڑے ہوں گے جیسے شیطان نے ان کو چھو کر مس کر دیا ہو اور ان کو مدہوش کر دیا ہو، بے ہوش کر دیا ہو، مست کر دیا ہو۔ تو اللہ کہتے ہیں وہ ایسے کھڑے ہوں گے، یعنی وہ شعور کے ساتھ، فہم کے ساتھ، تدبر کے ساتھ، ہوش کے ساتھ وہاں پہ اللہ کی بارگاہ میں کھڑے نہیں ہوں گے۔ وہ کیوں؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ذالک بانہم انما قالوا انما البیع مثل الربا، انہوں نے کہا کہ جو تجارت ہے وہ بھی سود کی طرح ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، ہم نے تجارت کو حلال کیا ہے اور سود کو حرام کیا ہے۔ پھر ساتھ ہی اللہ نے کہا کہ سود اتنا سنگین جرم ہے، اتنا سنگین جرم ہے، اتنا سنگین جرم ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو تو سود میں جو باقی کچھ رہ گیا اس سب کو چھوڑ دو۔ اور اللہ کہتے ہیں فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اگر تم باز نہ آئے، تم نہ رکے سود کو استعمال کرنے، کھانے پینے اور اس کا پرچار کرنے سے، تو تم اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی بات کر دی قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے کہ جو بندہ سود کا استعمال کرتا ہے یا اس میں کسی بھی طرح سے ملوث ہوتا ہے تو وہ بندہ اللہ اور اس کے رسول کے خلاف اعلان جنگ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین، یہ جو تیسرا پارہ ہے اس میں سورۃ البقرہ ختم ہو رہی، اس کی تو جو آخری 2 آیات ہیں ان کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج شریف پہ گئے تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو آخری 2 آیات تھیں وہ اللہ کے رسول کو تحفے کے طور پہ عطا کی گئی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ ان 2 آیات کو روزانہ اپنے گھر میں تلاوت کرتا ہے اور پڑھ کے سوتا ہے تو یہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد سورۃ العمران شروع ہوتی ہے۔ سورۃ العمران 200 رکوع ہیں، اس کے 200 آیات ہیں اس کی، اور اس سورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے عیسائیت کو مخاطب کیا ہے، کرسچینٹی کے اوپر بات کی ہے، ان کے ساتھ کلام کیا ہے۔ تو سب سے اہم بات جو اللہ رب العالمین نے اس کے آغاز میں کی وہ یہ کہ اللہ سے ایک دعا کیا کرو، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ، اے اللہ ہدایت دینے کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کرنا، بے شک رحمت تیری ہی طرف سے ہے، انک انت الوہاب، اور تو ہی عطا کرنے والا ہے، تو ہی دینے والا ہے۔ یعنی جب بندہ ایمان لے آئے تو اللہ سے اپنے ایمان کے برقرار رہنے کی دعا ضرور کرنی چاہیے کہ اللہ زندہ رکھے تو ایمان پہ، اور موت آئے تو اسلام کے اوپر آئے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے اس صورت کے اندر ان چیزوں کا ذکر کیا جن کی محبت میں آ کے انسان اللہ سے دور ہو جاتا ہے، جس کی محبت کے اندر آ کے انسان اپنے رب کو بھول جاتا ہے۔ وہ کون سی ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں فرمایا زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ وَالنِّسَاءِ وَالْبَنِينَ، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے شہوت، عورتوں کی، مردوں کی، والقناطیر المقنطرتی، اور جو ڈھیر ہیں، من الذهب سونے کے، والفضة اور چاندی کے، والخیل المسومتی اور نشان زدہ گھوڑوں کے جو گروپ اور جو ان کے استبل ہیں وہ ساری چیزیں، والانعام اور جانور، والحرث اور کھیتیاں یعنی اناج، غلہ، بیج، یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان کی محبت میں آ کے انسان اللہ سے دور ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ دنیا کا مال ہے، یہ چند روزہ مال ہے، یہ عارضی طور پہ ہے، یہ سب ختم ہو جانے والا ہے۔ اور اللہ نے کیا فرمایا؟ واللہ عندہ حسن المآب، اللہ کے پاس
اس سے بہترین ٹھکانہ، بہترین جگہ ہے، بہترین آسائشیں اور بہترین سہولتیں ہیں۔ انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ کی ذات کے ساتھ تعلق مضبوط رکھے اور ان چیزوں کی محبت میں آ کے اپنے رب سے دور نہ ہو۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے مریم علیہ سلام اللہ علیہ ان کی ولادت کا ذکر کیا کہ ان کی والدہ جب یہ اپنی والدہ کے پیٹ میں تھیں تو ان کی والدہ نے نظر مانی کہ اللہ جو میرے پیٹ میں ہے جب وہ اس دنیا میں آئے گا تو میں اس کو تیرے لیے وقف کر دوں گی، قربان کر دوں گی، تیرے راستے کے اوپر لگا دوں گی۔ تو جب مریم سلام اللہ علیہ کی ولادت ہوئی تو انہوں نے کہا کہ اللہ یہ تو بیٹی پیدا ہوئی ہے، یہ تو لڑکی پیدا ہوئی ہے، لڑکی لڑکے کی طرح تو نہیں ہو سکتی۔ تو خیر وہ اللہ کی رضا پہ راضی ہو گئی، اللہ کی دین پہ راضی ہو گئی، اور انہوں نے کہا وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مریم، میں نے اس کا نام مریم رکھا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ سے انہوں نے دعا کی کہ اللہ اس کو اور اس کی اولاد کو شیطان کے شر سے محفوظ رکھنا۔ اور مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ رب العالمین کی اس زمین کی دھرتی کے اوپر عیسیٰ علیہ السلام اور مریم سلام اللہ علیہ یہ ایسی ہستیاں گزری ہیں جن کو ولادت کے وقت شیطان نے تنگ نہیں کیا۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جو مریم سلام اللہ علیہ ان کی کفالت کا جب تذکرہ اور سلسلہ شروع ہوا تو وَكَفَّلَهَا زکریا علیہ السلام جو تھے انہوں نے ان کی کفالت کی۔ اب یہاں پہ مریم سلام اللہ علیہ کا ایک جو کرامت تھی اس کو ظاہر کیا گیا۔ وہ کرامت کیا تھی کہ وہ اپنے گھر میں جب زکریا علیہ السلام ان کو بند کر کے چلا جاتے تو واپس آتے تو وجد عندها رزقا، ان کے پاس طرح طرح کے پھل ہوتے جن کا موسم بھی نہ ہوتا، تو ان سے پوچھتے یہ کہاں سے ہیں؟ تو وہ کہا قالت ہی عند اللہ، یہ سارے کے سارے اللہ کی طرف سے ہیں۔ تو جب وہ یہ جواب دیتی تو ان کے دل میں خیال آیا کہ میں اپنے رب سے دعا کروں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اولاد کی نعمت سے نوازیں اور اللہ تعالیٰ مجھے اولاد عطا کریں۔ اللہ سے دعا کی، گڑ گڑائے، روئے، تو اللہ رب العالمین نے کہا ان اللہ یبشرک بیحییٰ مصدقا بکلمات من اللہ وسیدا وحصورا ونبیا من الصالحین، کہ اللہ رب العالمین بے شک تمہیں خوشخبری دیتے ہیں یحییٰ کی جو سچا ہے، تصدیق کرنے والا ہے، اللہ کی طرف سے ہے، وہ سید اور سردار ہوگا، حصور ہوگا اور نبی ہوگا اور نیک اور صالح ہوگا۔ اللہ رب العالمین نے زکریا علیہ السلام کو بیٹے کی خوشخبری دی، تو یہ واحد نبی ہیں جن کا نام بھی اللہ رب العالمین نے خود ہی رکھا ان کی ولادت سے قبل۔ تو اللہ رب العالمین نے یہ دعا ان کی قبول کی، اللہ تعالیٰ نے ان کو بیٹے سے نوازا۔ پھر اللہ رب العالمین نے عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا ذکر کیا کہ مریم کے پاس فرشتہ انسانی شکل میں آتا اور آ کے کہتا ہے کہ اللہ آپ کو اولاد کی نعمت سے نوازے گا۔ وہ آگے سے کہتی ہیں کہ مجھے تو کسی بشر نے ہاتھ نہیں لگایا، تو یہ کیسے ممکن ہے؟ انہوں نے کہا کہ اللہ رب العالمین کہتے ہیں اذا قضا امرا فانما یقول له کن فیکون، جب اللہ کسی ذات کام کا ارادہ کرتا ہے تو وہ اس کام کے بارے میں کن کہتا ہے فیکون، اور وہ کام ہو جاتا ہے، کیونکہ اللہ ہی کی ذات کو کہا جاتا ہے جو ناممکن کو ممکن بنا دیتی ہے، جو امپوسیبل کو پوسیبل بنا دیتی ہے، جو ہر چیز کو جس کے بارے میں ہمارا وہم اور گمان ہوتا ہی نہیں وہ ساری کی ساری چیزیں ہماری حقیقت اور ادراک کے اندر آ جاتی ہیں۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کا ذکر کیا کہ وہ پرندوں مٹی کے پرندے بناتے تو اس کے اوپر پھونک مارتے تو وہ اللہ کے حکم سے اڑتا ہوا پرندہ بن جاتا۔ پھر وہ اندھوں کو اور کوڑ کے مرض کے اندر جو لوگ مبتلا ہوتے ان کی بیماری کو دور کر دیتے، اور پھر وہ مردہ کو زندہ کر دیتے۔ پھر اسی طرح اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جو وہ لوگ کھا کر آتے اور جو لوگ ذخیرہ کر کے آتے اس کے بارے میں بتا دیتے کہ آج تم یہ کھا کے اور یہ ذخیرہ کر کے آئے ہو۔ اللہ کہتے ہیں کہ اس کے اندر ایمان والوں کے لیے نشانی ہے اگر وہ سمجھتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے اس بات کا ذکر فرمایا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے اندر پہنچ گئے اور وہ سارا دعوت کا سلسلہ اور نظام شروع ہو گیا تو عیسائی جو تھے جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بحث کرتے، مکالمہ کرتے، کبھی کوئی سوال پوچھتے کبھی کوئی سوال، تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن ان سے کہا کہ چلو آؤ مباہلہ کرتے ہیں۔ اس میں کیا ہوتا ہے کہ دونوں فریق آ جاتے ہیں جو ایک دوسرے کے خلاف یا اپوزٹ نظریات رکھتے ہیں، تو وہ آ کے کہتے ہیں اللہ سے کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے سامنے اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ اگر ہم میں سے جو
غلط ہے اس کے اوپر اللہ کی لعنت ہو، اور وہ جو صحیح ہے وہ قائم رہے، اور جو غلط ہے وہ اس کے سامنے، جو بندہ صحیح ہے یا جن کے نظریات درست ہیں ان کے سامنے ہی وہ فوت ہو جائیں یا مر جائیں، یا ان کے اوپر اللہ کا کوئی عذاب نازل ہو جائے۔ تو اس طرح مباہلے کا ذکر کیا، تو اس میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اے پیغمبر ان سے کہو، ان سے کیا کہو، ندعو ابناءنا و ابناءکم و نساءنا و نساءکم و انفسنا و انفسکم ثم نبتہل ثم نجعل لعنت اللہ علی الکاذبین۔ تم اپنے بیٹوں کو بلاؤ، ہم اپنے بیٹوں کو بلاتے ہیں، ہم اپنی عورتوں کو بلاتے ہیں، تم اپنی عورتوں کو بلا لو، ہم اپنے آپ کو لے آتے ہیں اور تم اپنے آپ کو لے آؤ، اور پھر ہم مباہلہ کریں، اور پھر اللہ کی لعنت ہو اس کے اوپر جو جھوٹ بولنے والا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے اس صورت کے اندر انبیاء سے ایک عہد لیا، وعدہ لیا عالم ارواح کے اندر، اس کا ذکر کیا، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّ، کہ اے میرے رسول، جب میں وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، جب اللہ نے انبیاء سے وعدہ لیا کہ جب میں تم کو کتاب اور حکمت دے دوں، عطا کر دوں، یعنی تمہیں کتاب دے دوں اور تمہیں رسالت اور نبوت عطا کر دوں، پھر میرا وہ رسول آئے جو ان تمام باتوں کی تصدیق کرے جو تمہارے پاس ہیں، تو تم اس کے اوپر ایمان لے کر آؤ گے اور اس کی مدد کرو گے۔ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي، کیا تم اس کے اوپر، کیا تم اقرار کرتے ہو، وعدہ کرتے ہو، اور اس کے اوپر اس کو پختہ، اس بوجھ کو پختگی سے پکڑتے اور اس کو مانتے ہو؟ تو سب نے کہا قالوا اقررنا، ہم اس کے اوپر اقرار کرتے ہیں، مانتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قال فاشهدوا وانا معكم من الشاہدین، اس کے اوپر گواہ ہو جاؤ اور میں بھی تم نے جو گواہی دی ہے اس کے اوپر، تم سب کے اوپر گواہ میں ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر یہ بات سمجھانا چاہی کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد جو بھی نبی موجود ہوگا وہ اپنی نبوت کو چھوڑ دے گا، جیسے کہ عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت آئیں گے تو وہ اللہ کے رسول کے امتی کی حیثیت سے آئیں گے، رسول بن کر نہیں آئیں گے، نبی بن کر نہیں آئیں گے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے سورت کے اندر ایک اور بات بڑی اہم واضح فرمائی کہ جو بندہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد، ان کی نبوت کے اعلان کے بعد اسلام کے علاوہ کوئی اور دین لے کر، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے علاوہ کوئی رسالت لے کر اللہ کی بارگاہ میں قیامت کے دن آئے گا تو وہ اس سے قبول نہیں کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اللہ کہتے ہیں کہ جو اسلام کے علاوہ کوئی اور دین لے کر آئے گا تو وہ اس سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا، اور وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ اس لیے خبردار ہو جاؤ، جب اس دنیا سے تمہارا رشتہ اور ناطہ ختم ہو تو تم حالت اسلام کے اندر ہو، تاکہ تمہارا آخرت کے اندر بھلا ہو سکے، تاکہ اللہ رب العالمین کی رحمت تم کو میسر آ سکے۔ اور اس تیسرے پارے کے آخر کے اندر ایک اور بڑی اہم آیت کو ذکر کیا گیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار، وہ لوگ جو کافر تھے اور مر گئے اور حالت کفر کے اندر ہی مر گئے، فلن یقبل منہم، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا، من احدہم، ان میں سے کسی ایک سے بھی یہ بات قبول نہیں کی جائے گی، کیا، ملء الارض ذہبا ولا افتدی بہ، کہ وہ زمین کے برابر سونا دے دے اور قیامت کے دن کہے کہ اللہ میں دنیا میں تو کفر کی زندگی گزار کے آیا، یہ سونا تو اپنے پاس رکھ لے اور مجھے جہنم سے آزاد کر دے۔ تو اللہ رب العالمین کہتے ہیں کہ اس بندے کو یہ تمام کی تمام چیزیں دنیا میں تو میسر ہیں کہ وہ ایک کلمہ اپنی زبان سے کہہ کہ لا الہ الا اللہ، وہ اپنی آخرت کو سنوار لے۔ اگر مرنے کے بعد، مرنے تک اس نے یہ جملہ نہ کہا اور اللہ کی ذات کے اوپر ایمان لے کر نہ آیا اور حالت کفر کے اندر مر گیا، تو قیامت کے دن اس کا کوئی بھی عذر قبول نہیں کیا جائے گا۔ یہ چند باتیں تھیں جو اللہ نے سورت العمران کے اندر اور خصوصاً تیسرے پارے کے اندر ذکر کی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ان کو سمجھ کر ہمیں ان کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔